یہ جو لفظ رب ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں اور یہ بہت ہی دلچسپ لفظ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے پہلا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا متعارف کروایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ وہی ایگزیکٹلی سیم لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا اللہ اسم سے بھی پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا تو انہوں نے فرمایا اقرأ بسم ربک، رب جو لفظ اللہ ہے یہ اس پیسج میں نہیں آتا، رب آیا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے تو انہوں فرمایا گیا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ۔ اللہ یہاں پہ استعمال ہوا، پھر رب پہلے استعمال ہوا۔ تو یہ جو لفظ رب ہے اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے تعارف ہو۔ آپ سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا اسم بیان کرنے کے بعد جو پہلی چیز جو پہلا اسم آتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو قرآن مجید کا سیکوینس ہے بہت حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اسم الجلالہ ہے لفظ اللہ استعمال پہلے کیا، پھر انہوں نے فرمایا رب العالمین۔ اب قرآن مجید کے آخر میں دیکھیں سورۃ الاخلاص میں لفظ اللہ آتا ہے، قل ہوا اللہ، اور پھر دو صورتیں ہیں رب کے بارے میں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس طرح سورہ فاتحہ میں اللہ کا نام پہلے اور رب کا نام بعد میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں اسی طرح سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا اسم آیا اور اللہ کا اسم دوبارہ نہیں آیا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں، سو یہاں پہ بھی سیم ہی پروگریشن ہے۔ سبحان اللہ۔